اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الاخوۃ المؤمنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میرے پیارے اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری ٹاپک ہوگی میلاد النبی کا۔ کل یا پرسوں یا ترسوں 12 ربیع الاول ہے، جس کو لوگوں نے خرافات کوفہ والوں نے، اشرار کوفہ والوں نے عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی عید میلاد النبی نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ بدعت ہے، اس میں شرکت کرنا بھی بدعت ہے، اس میں کھانا پینا اور خوشی کرنا یہ بھی بدعت ہے، حرام ہے۔ اسلام میں ایک مکمل شریعت نبوی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس مکمل شریعت نبوی میں کہیں پر بھی کہیں بھی کیسے بھی اس رواج کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ ایک رواج بنا ہوا ہے، خرافاتی رواج، اور کوفے والوں نے تو بڑے بڑے خرافات وضع کیے ہیں۔ میلاد النبی، نبی کا پیدا ہونا، جو کہ انگریزی میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولتے ہیں، برتھ ڈے بولتا جاتا ہے۔ وہ برتھ ڈے یہ انگریزوں کا رواج ہے منانا۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کا اور خاوندوں کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ رواج میلاد النبی سے نکل کر کے ہمارے گھروں میں بھی آیا ہے۔ یہ بڑا بدعت ہے، ایک بڑا منحوس دستور ہے جو عیسائیت کا وضع کیا ہوا ہے۔ وہ ہر گھر میں برتھ ڈے مناتے ہیں اور کیک لاتے ہیں اور خوشیاں وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو چھوڑو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ پورے قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کے لیے ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی عید بھی ہے۔
نہ خود نبی علیہ السلام نے منایا ہے، نہ کہا ہے کسی کو کہ میری برتھ ڈے مناؤ۔ اصحاب کرام میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ جب اتنے سارے ثبوت موجود ہے تو خرافات کوفہ والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اور یہ کہاں سے میلاد النبی نکال کر کے لائے؟ ان پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں پر روشنیاں پھیلاتے ہیں، مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، لیٹ لگائے جاتے ہیں، رنگا رنگ تقریبیں ہوتی ہیں، میلاد ہے بھائی میلاد ہے۔ اور یقین مانو کہ پنجاب میں جاؤ گے وہاں پر یہ بہت ہے اس کے پر ستار، ہر رکشے میں اور ہر ڈاٹسن یا کسی ویگن کے باڈی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فلانا شیخ، ڈنکانا شیخ اور مولانا مفتی، یہ وہ بڑے بڑے گروپ کے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں، میلاد النبی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بڑے بڑے خیراتیں کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، جو بالکل حرام ہے اور بدعت ہے۔ کیوں کہ رب کریم نے ہمیں 2 عید دیے ہیں۔ شریعت محمدی میں 2 عید ہمارے لیے رب الکریم نے خود دیے ہیں۔ ایک کو عید قربان بولتے ہیں، یعنی بقرہ عید بھی بولتے ہیں، بڑا عید کا نام بھی لیتے ہیں، جس میں ہمارے ایک بہت بڑے خوشی پر وہ عید لایا گیا ہے۔ وہ اس خوشی میں رب کریم نے ہمیں دیا ہے کہ عرفات میں ہم جا کر کے جہاں پر آدم اور حوا علیہ السلام ملے ہوئے تھے، جس پہاڑی پر، وہاں پر ہمیں جانا ہے اور وہاں پر ہمارا حج قبول ہوتا ہے اور ہماری پوری مغفرت کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم گناہ میں پھر لت پت ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے خطاؤں کی، گناہوں کی بڑی مغفرت ملتی ہے، ہم پر رحمت ہوتی ہے اور ہماری بخشش ہوتی ہے۔ ہمیں وہاں کیا کہا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے کہ ہم مانگو مجھ سے، دعا کرو میں قبول کروں گا تمہارے جو شرعی دعائیں، یا اگر اس وقت فی الفور قبول نہیں ہوا تو آخرت کا ذخیرہ کر کے رکھوں گا، یا اس دعا سے اب سے اور بلاؤں کو ہٹاؤں گا۔ تو اس خوشی میں 9 ذی الحجہ کو عرفات ہم جا کر کے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، خطبہ ہم سنتے ہیں، اور مغرب ہوتی ہی یہ عید ہمارے ختم ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس کے جو ہوتے ہیں 3 دن قربانی کے، وہ بھی ہمارے عید میں ملائے گئے ہیں، کیونکہ
وہ بھی ہمارے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ عید کے دن ہے۔ عرفات کو ہم بڑا عید کہتے ہیں، اور بڑے دن کے عید وہ دن ہوتے ہیں وہ قربانی کے۔ اور ہمیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھو۔ دیکھو روزہ کتنا تبارک چیز ہے، لیکن اس دنوں میں رب العالمین نے ہمیں روزے سے منع کیا ہوا ہے، بقول امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن روزہ نہیں رکھو، یہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، اور ایسے ہم کرتے ہیں۔ یہ تو رہی عید قربان کی بات۔ دوسرا عید الفطر ہے۔ رمضان میں جو ہم پیاس بھوک وغیرہ سے رہتے ہیں، گرمی میں سردی میں، اور ایسا یقینی روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو روزے دار ہے، ایک تو جھوٹا ہے، روزہ نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہے، جس نے بادشاہ ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو سب حقیقت والا روزہ ہوتا ہے۔ اس دنوں میں جو 30 دن ہے یا ایک کم 30 ہے، 29 دن ہے، اس کے بعد ہمیں رب العالمین نے عید الفطر نصیب کیا ہوا ہے، اور ہمیں نماز پڑھنے کو بھی کہا ہے، بڑے بڑے دعاؤں میں شرکت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خیرات صدقات دینے ہیں، زکوٰۃ فطر دینا ہے عید کے نماز سے پہلے، چھوٹے بڑوں سب کے لیے دینا ہوتا ہے۔ یہ احکام ہوتے ہیں شرعی، تو ہم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ غیر شرعی خوشیاں تو گناہ کے سبب ہی بنتے ہیں، لیکن اگر ہم شرعی خوشیاں منائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس دن بھی ہمیں رب العالمین نے بواسطے نبی علیہ السلام کہا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھو، اس دن کا روزہ شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ شیطان بڑا ناامید ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان روزے پورے کر کے اور عید کا دن آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو مغفرت ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ 2 عید اسلام میں ہے، اس کے علاوہ کوئی عید وغیرہ نہیں ہے۔ آج کل تو خرافات کفر والوں نے عید عدیر بھی کہا ہے کہ یہ بھی مناؤ، عید عدیر، جہاں پر نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، مومنوں کو نماز پڑھائی، تھوڑا سٹے کیا وہاں، اور کہا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی خدمت کرو، ان کا عزت اور توقیر کرو۔ اہل بیت تو میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ ازواج مطہرات ہے، اور کوئی اس میں داخل نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس کو پلٹ دیا اور کہتے ہیں کہ آل محمد، ایک اہل بیت ہوتا ہے، ایک آل محمد ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کو ہم نے، آل محمد کو ہم نے اہل بیت بنایا،
اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ جس دن نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کلام کیا احادیث مبارک کہ ان کی بہت خیال رکھو میرے بعد، بالا ایک آدمی مرتا ہے تو وہ اپنے بعد جب اس کو پتہ ہو کہ میں شاید مر جاؤں تو کسی بائی بندے کو بول کر کے یا اپنی امت کو کہ میرے گھر والوں کی بہت خیال رکھو، نہ یہ کہ آل محمد کا خیال رکھو۔ بہت بڑے بیوقوفوں نے یہ الٹ پلٹ کر کے پورا حدیث کو، پورا ہسٹری کو الٹا کیا ہوا ہے اور آل محمد کو اہل بیت بنایا ہوا ہے۔ دیکھو تو یہ خرافات وہ تو ان میں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سرکاری عید بھی بناؤ۔ دیکھو میلاد النبی ہمارے دین میں ہم بہت سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی رسول کی بھی تکذیب نہیں کریں، قرآنی حکم ہے۔ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا۔ تو میلاد النبی تو بہت سارے ہیں، کیا آپ نوح علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں؟ ان کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ وہ آپ کے پیغمبر نہیں ہے، آپ کے دین میں اس کا پیغمبری حیثیت نہیں ہے، بلکہ معزز پیغمبروں میں سے ہے۔ ان کا میلاد کہاں ہے آپ کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہمیں ملت ابراہیمیہ کے کرنے کو اور ماننے کو لیے کہا گیا ہے اور اس پر چلنے کے لیے، اس کا تو آپ عید نہیں کرتے ہیں۔ ملت ابراہیم کیا وہ آپ کے اسلام کے باپ نہیں ہے؟ اس کا اسلام ہم پر لاگو نہیں ہے، ابراہیمی اسلام؟ ان کا میلاد کہاں گیا؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کیوں نہیں مناتے ہو؟ اس کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ بھی پیغمبروں میں سے معزز پیغمبر رسول اللہ ہے، اس کا تو آپ میلاد نہیں مناتے ہو اور مانتے ہو۔ اس کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہو، اس کا میلاد کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی مناؤ۔ میرے خیال میں اتنے سارے رسول اللہ اور پیغمبر الہ العالمین گزرے ہیں کہ تم سال کے پورے دن عید مناتے جاؤ، میلاد پورا نہیں ہوگا۔ ان کا تو انکاری نہیں ہے آپ، لیکن قرآن کو پڑھو، سنو، دیکھو، ہر جگہ پر بار بار نوح علیہ السلام کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہمارے ایک رسول نوح علیہ السلام کی تذکرہ کرو۔ تذکرے میں وہ سب کچھ، اس کا دعوت، اس کا دشمنی، وہ کشتی میں بیٹھنا، اس کے قوم پر عذاب آنا، سب اس تذکرے میں ہے۔ وہاں پر میلاد کدھر ہے آپ بتاؤ؟ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ تذکرہ ان کے سامنے کرو، بیان کرو، یا اے نبی اللہ ضیف ابراہیم کا قصہ سناؤ۔
ابراہیم علیہ السلام نے بہت بہت سختیاں برداشت کی تھی، آگ میں ڈالے گئے، ان کا میلاد تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیا ہوا ہے تم پر؟ یا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو؟ یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ قرآن میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں یاد کرایا جاتا ہے، تو آپ اس کا میلاد کیوں ان کا نہیں مناتے ہو؟ سارا دن یہی کرتے رہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام مولود ہوئے، اس وقت میں یہ پیغمبر نہیں تھے، اسی لیے کسی بھی نبی کی مولود کا دن کبھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ وہ تو پیغمبری اصل میں 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مولود ہوئے جس طرح دوسرے پیغمبر الہ العالمین ہوئے تھے، اور عام دنوں میں کوئی بزرگی نہیں ہے پیر کے دن میں یا اور کسی دن میں کہ اس دن 12 ربیع الاول تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، بڑے مارتے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی آپ مناتے نہیں ہیں، یہ کافر ہے، یہاں تک بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں، اور خود بدعت میں پھنسا ہوا ہے، گمراہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں آنا تھا، کسی دن تو آنا تھا۔ اگر بزرگی کے حوالے سے ہم اسلام میں دنوں کا بزرگیت دیکھیں تو جمعہ کا دن ہے ہمارے لیے سب سے تبارک دن، جو ہے برکتوں والا دنوں میں وہ جمعہ کا دن ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر کا رات ہے۔ تو جمعے کے دن پیدا ہوتا ہے، مگر یہ تو عام روٹین کی مطابق اس کی مولود ہوئی۔ اس وقت نہ وہ پیغمبر تھے، نہ کسی نے کہا ہے، نہ قریش ان کے خلاف تھے، بلکہ اس کو امین کہتے تھے۔ یہ تو جو ان کے دشمن بن گئے اور ان کو اذیتیں دینے لگے نبوت آنے کے بعد، تو ہمارے نبی علیہ السلام بھی ان دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ خاص چاہتا بزرگیت دن کے بزرگی سے تو جمعے کے دن مولود کرتے، لیکن وہ پیر کے دن ہی ہوئے۔ اب پیر کو دن کو ہم لوگ جمعے سے آگے لے جائے یا اتنا بڑائی ان کو دے دے کہ باقی دنوں کو چھوڑ دے، اس میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ کہیں یہ بھی ہی کہ پیر کے دن کے روزے رکھو، یہ وہ رکھا ہے، جمعرات کے روزے رکھو، اس کا روزے رکھو۔ روزہ آپ کہیں بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے فرض روزوں کے بعد، صرف یہ ہے کہ دونوں عیدوں میں روزے نہیں پکڑو، اور کہیں سفر میں جا رہا ہو تو ثوابی روزہ نہیں رکھو، باقی پکڑتے رہو۔ آپ نے وہ بھی دن بانٹے ہیں، یہ دن وہ دن، اس میں ثواب ہے اس میں ثواب ہے، اس کیوں بھائی پیر کے دن روزہ رکھے؟ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، فوت بھی ہوئے، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو یہ جو ہم لوگ خرافات مناتے ہیں، یہ بدعات ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے، نہ اصحاب کرام سے ہمیں ملا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کا کہیں بھی نظیر نہیں ملتا۔ اگر ہم عید مناتے
تو عید شب معراج کو مناتے، جو نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے عید مناتے۔ اگر ہم عید کو مناتے تو فتح مکہ کے دن کو عید مناتے، پورا خانہ کعبہ بمائے کریا کے فتح ہوا، ان میں سے 360 بت باہر پھینکے گئے۔ کیا یہ عید کا بڑا دن نہیں ہے؟ اس سے بڑا عید کیا ہے؟ اور کفار دیکھتے رہے، تم ان کا ایک ایک بت پکڑ کر کے اسلام والوں نے باہر پھینکے، اس سے بڑا عید کا دن کہاں ہے؟ لیکن تم وہ بھول گئے ہو۔ اس کے خوشی کا دن اس سے بڑا کیا ہے؟ مدینے میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے دن کو آپ عید نہیں مناتے ہو، حالانکہ مدینے میں پہنچتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی بلوغت کے قریب تھے دف بجاتے رہے، شعر گاتے رہے کہ ہمارا رسول آیا، ہمارے نئے نبی آیا، ہم اس کو خوش آمدید دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے نظم کہے، اور یہ کہے وہ کہے، لوگ بھی خوش تھے، جتے در جتے کھڑے تھے ملاقات کے لیے، خوش آمدید کے لیے۔ کیا اس دن عید نہیں ہونا چاہیے تھی ہماری؟ اور کیا پھر ہر سال میں انہوں نے دف بجائے اور وہ عید دخول مدینہ کی عید منایا انہوں نے؟ نہیں، بس اسی دن تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 شادییں کیے، 2 اور بھی تھے، 1-2، لیکن جو اس کے وفات تک تھے وہ 9 تو ازواج مطہرات آزاد تھے اور 2 لونڈیاں تھے۔ ان کے شادیوں پر اب عید نہیں مناتے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ خوشی تو شادی پر منایا جاتا ہے۔ آپ نے کیسے ازواج مطہرات کے خوشی پر عید منایا یا خوشی ظاہر کیا؟ ایک ایسے کام کو لے کر پڑھ رہے ہو، حکومت کو بھی درد سر میں ڈالا ہوا ہے، عوام کو بھی چھٹی ہے، بند کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ عید میلاد النبی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت فتح ہو گئے تھے، ان کے بعد اصحاب کرام نے بہت قریہ فتح کیے، کوئی عید نہیں ہے۔ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جو اصل مین فتوحات جو اسلام کو سہارا دیا ہے اور اسلام کے بگوڑوں کو واپس لایا ہے، وہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید وہ صفحہ سالار ہے اسلام میں کہ جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جو رب العالمین نے اس کو سیف اللہ کے خطاب دیا۔ ان کے فتوحات پر جس نے ایران کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، بڑے فتح کیے، آپ اس پر عید، بلکہ آپ کو یاد بھی نہیں ہے تاریخ میں۔ ایک کیسا سپہ سالار جس دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے 22 قبیلوں میں سے، سنو، 22 قبیلوں میں مدینے کے علاوہ باہر جو 11 قبائل تھے وہ سب مرتد ہو گئے اسلام سے، سب، ان سب کو
شمشیر خالد پر، اس کے نوک پر واپس لایا اسلام میں، اور پھر صحیح مسلمان بنے۔ اس کا عید نہیں مناتے ہو اس دنوں کا۔ اور خلفائے راشدین کے جو کارنامے تھے، جو غزوات کیے انہوں نے، اس کا کوئی تاریخ آپ کے پاس یاد بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو میلاد النبی ہے یہ بالکل غیر شرعی ہے، یہ بدعت ہے۔ ان خرافات کوفہ والوں کو، اشرار کوفہ والوں کے پیچھے مت پڑو۔ ان کا کھانا پینا میلاد کا اور خوشی منانا یہ حرام ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے۔ سردار دو جہان رب العالمین نے اس کو بہت عزت دیا ہے، لیکن ایک دائرے کے اندر وہ خاشر ہے، اس کے پیروں میں حشر کیا جائے گا۔ سردار شفائے یہ ہماری شفاعت کریں گے، اس کے شریعت کے بغیر ہمارا جنت میں دخول ممنوع ہے۔ اس کو تسلیم کیے ہوئے اور اس کا احترام نہ کرنے پر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ سب ہم پر لازم ہے۔ لیکن ان کے عید میلاد جو خود انہوں نے نہیں سالگرہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ارے برتھ ڈے اس نے نہیں منایا اور تم مناتے ہو۔ عیسائیوں کے تصوف کے کام اپنے اندر لائے، یہ بڑی مصیبت کے وقت ہے، اس سے جان چھوڑاؤ۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، امام انبیاء ہے۔ اس میلاد النبی کے علاوہ بھی اس کے بہت بہت خاطر ہے، خود رب العالمین نے کیے ہے۔ اس کو اخلاق سے نوازا ہے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق پر ہے، سب سے اعلیٰ۔ اس کو شریعت کو ہمارے لیے رب العالمین نے کہا ہے کہ ہمیں اس شریعت سے تم سے راضی ہے، اس پر۔ اس کا سردار، اس کا میور نبی علیہ السلام ہے، اور ان کو بہت بہت عزت خود رب العالمین نے دیے ہیں۔ آپ کون ہے اور میں کون ہوں؟ لیکن میلاد نہیں دیا ہے۔ سنو بھائیو، میلاد نہیں دیے ہیں، اس سے منع ہو جاؤ۔ من عمل من عمل لیس علی امرنا فہو مردود۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو میں نے نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے۔ ارے تھوڑا تو دیکھو، شرم کرو کہ جب وہ کہتا ہے کہ جو میں نے نہیں کیا ہے وہ عمل وہ مردود ہے، پھر اب کیسے روا رکھتے ہو اس کو؟ بڑی شرم کی بات۔ تو میں کہتا ہوں یہ ڈکوسلے قصے کہانیاں ہیں، خرافات ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس میں جھگڑے نہ نکالو۔ اور اگر کوئی کچھ کرتا رہتا ہے اور صبر نہیں آتا ہے، بونگتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، تو کرنے دو، پھر کس پر زور نہیں چلتا ہے کسی کا، ورنہ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا پورا سمجھ آئی ہوں گی آپ کو۔ اب ہم جو کہ ہمارے پہلے ٹاپک سے چل رہا ہے، نبی علیہ السلام کی نماز کی،
اس پر واپس آتے ہیں۔ ان کے سنتوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، ان کے فرض نمازوں کے بارے میں اسلام میں جو ہے بتایا آپ کو، اس کے ترقی کار بتائے جو کس طرح کرنے ہیں، اور اس کے بعد اذکار ہم نے بتائے کہ اتنے اذکار حساب کر کے پڑھنے، باقی کوئی اذکار حساب سے نہیں کرنا ہے، تسبیح سے نہیں پڑھنا ہے، آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ دائیں ہاتھ پر پڑھنا ہے، وہ بھی خاص وقت میں، باقی سب ٹائم اپنے ذکر اور اذکار میں اپنے زبان تار رکھنا ہے۔ فرض نمازیں جتنے تھے وہ ہم نے آپ کو بیان کیے، ابھی کچھ نمازیں باقی ہے، ان کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو آج ہم بیان کرتے ہیں تہجد کے بارے میں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تہجد کی نماز پہلے اسلام میں سب مسلمانوں پر فرض تھی، اور 3 نمازیں تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی رہی، اور رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ ایسے ویسے تہجد کی نماز جو لوگوں کو بہت مشکل پڑ رہا تھا، اس میں بھی رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور اس نماز کو فرض سے ہٹا کر کے نوافل میں رکھا۔ تہجد کو نوافل پڑھا کہا ہے رب العالمین نے۔ تو یہ نوافل ہے، جیسے کہ کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ نفل ہے، نفل نماز ہے، بڑا برکت والا ہے، بڑی ثواب والا ہے، بڑا مغفرت والا نماز ہے، بڑا استغفار والا نماز ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے، مگر نبی علیہ السلام کے لیے حکم تھا کہ ان کو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ تم پڑھتے رہو، اور نبی علیہ السلام نے بغیر عذر کے یا کسی عزوے میں شرکت یا بیماری کی وجہ سے ان کے علاوہ ان کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہت بیمار ہوئے یا کوئی عذر تھا اور نہیں پڑھ سکا تو فرصت دی، کیونکہ نوافل ہے۔ ان کو کتنے پڑھتے تھے وہ نبی علیہ السلام، اور کس وقت میں پڑھتے تھے؟
دو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، 4 نہیں۔ ہم نے ان کو بھی ٹکڑے بنایا، 4 کر دیے، 4 رکعت پڑھو ایک ساتھ، نہیں، ہر دوگانے پر سلام پھیرنا ہے اپنے۔ جب آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ تھوڑا بیٹھ جاؤ، راحت لو، راحت کریں گے اس میں، راحت، اس میں اذکار کرو۔ وہ اذکار ہم بتا بھی دیں گے کبھی، یا خود یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہے، دوسرے بھی سارے ہیں۔ اذکار پڑھنا ہے کچھ بیٹھ کر کے، تقریباً کچھ راحت کر کے، 5 منٹ 10 منٹ تک استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ٹائم ہے استغفار، جسے قرآن میں بھی ہے کہ وہ لوگ سحری کے ٹائم میں استغفار کرتے ہیں۔ وہ ایسے نیک بندے ہیں کہ سحری کے ٹائم میں استغفار کرتے ہیں رب سے، خود رب کریم نے کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت اور پڑھنے ہیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کے اس پر ختم کرنا ہے آپ نے، مطلب ہے 9 رکعت ہو گئے۔ اگر بالفرض آپ کچھ بیمار ہے یا آپ کو کچھ درد تکلیف ہے، آپ اٹھ تو گئے مگر پڑھنا بھی مشکل ہے، تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ کے 1 رکعت وتر پڑھ کے ختم کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت بھی پڑھ کے 1 وتر پڑھ کے آپ ختم کر سکتے ہیں تہجد کی نماز کو۔ 6 پر بھی ختم کر سکتے ہیں 7واں وتر پڑھ کے۔ 8 رکعت نبی علیہ السلام نے پڑھے ہیں اور 1 وتر، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا ہو گیا۔ مگر یہ کم جو آپ نے پڑھنے ہیں یہ عذر کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تو تکلیفوں کے مصیبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی ہڈیوں میں درد ہے، کوئی پیر کو چوٹ لگا، یہ لگا وہ لگا، تو آپ اگر اٹھ سکتا ہے تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کم کر کے بھی۔ اگر بالفرض آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ دن میں آپ کتنے نفل پڑھو، ان کا ثواب اتنا نہیں جتنا رات کو 2 رکعت تہجد پڑھنے کا ہے، کیونکہ اس کے لیے دن کو تو آپ مرضی سے پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے آپ کے مرضی کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے، نیند میں خلط پڑتا ہے، نفس آپ کو مارتا رہتا ہے کہ بہت تکا ہوا ہے، چھوڑو بس نماز فرض پڑھیں گے، یہ ہے وہ ہے، شیطان بیچ میں ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، کیا آدھی رات کو اٹھتے ہو اور یہ وہ بیمار ہے، کل تو آپ کا بہت کام ہے، آپ کو ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی آنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تھوڑا مشکل وقت ہے۔ اور خود رب کریم نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ نیک لوگ وہ ہے جو رات کو اپنے چرپائیوں سے الگ ہوتے ہیں اور میرے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں۔
تو یہ ہمارے لیے یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا یہی تھا۔ اس سے بڑا ثواب کا کام بدنی عبادات میں فرض نماز کے بعد، ایک تو فرض نماز ہے وہ تو اب سے ٹل نہیں سکتا ہے، لیکن بدنی عبادات میں ایک مالی عبادات ہے، صدقات ہے وغیرہ، وہ دوسرے ہیں۔ اس میں بدنی عبادات میں اس سے بڑھ کر ثواب والا کام نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ اس میں آپ کی مغفرت کیا جاتا ہے، آپ کے استغفار قبول ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ آپ اس کے لیے متعدد ہو جاؤ، متعد رہو، اس کے لیے اٹھنے کی تیاری کرو، اس کے پڑھنا پڑھنا سیکھو، کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے پڑھائے، ٹنگ سے مار کر کے نہیں، بڑے فراحت سے، بڑے سکون سے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا ہے رات کو، اور بڑے استغفار اپنے ماں باپ کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل ہم زندگی رہی تو کل کی ولاگ میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔